بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، زخمی ٹائیگر جھپٹنے کو تیار۔ یہ سب سے بڑی خبر آج کی یہی ہے کہ قافلے، ملک بھر سے قافلے نکل پڑے ہیں۔ کھلاڑی اپنے کپتان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں گے اور پنڈی میں عوام کا ایک سمندر اکٹھا ہونے جا رہا ہے اور ٹانگیں ابھی سے کانپنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پریڈ گراؤنڈ میں سب سے پہلے تو آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ہیلی کاپٹر کی جو لینڈنگ ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں اجازت مانگی، اور اس پہ انہوں نے پہلے کہا حکومت نے کہ آپ جی ایچ کیو سے اجازت لیں، پھر جی ایچ کیو سے اجازت مل گئی، پھر اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ علی نواز عوام جو ہیں انہوں نے صبح سے یہ باتیں کر رہے تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ ٹانگیں کیسے کانپ رہی ہیں۔ ان کا حساب وہ بننے جا رہا ہے 100 پیاز والا، اور یہی ہوگا، یہ 100 پیاز بھی کھائیں گے اور اگلی والی کہاوت بھی پوری ہوگی، کیونکہ عوام کا جو سمندر ہے وہ جب پنڈی میں پڑاؤ کرے گا تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ مذاکرات کی ٹیبل پر بھی آئیں گے۔ ابھی تک تو یہ تصادم کی پالیسی پر ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ تصادم ہو، کوئی ایسا ہو کہ معاملہ جو ہے ہمیں الیکشن کی طرف نہ جانا پڑے، کیونکہ تازہ ترین سروے بھی آیا، اس میں بھی ان کی حالت پتلی ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے سروے آئے ان کی حالت پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی، اور معیشت جو ہے 90% سے اوپر چلی گئی ہے۔ ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایسے ڈھیٹ ہیں کہ یہ اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پہلے آرمی چیف کھیل رہے تھے، اب وہ بھی چیز ختم ہو گئی۔ عمران خان نے ان کو دائیں دکھا کر بائیں ماری اور انہیں بتایا کہ میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا۔ یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان اس میں رکاوٹ ڈالیں اور پھر ہم ایک پراپیگنڈا لانچ کریں، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ لیکن یہ ان کے لیے اب نقصان دہ ہو گیا ہے۔ کل کو انہوں نے الیکشن ہارنا ہے، لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہم جو ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا ہے۔ اب تو آپ نے اپنی مرضی سے تعیناتی بھی کی ہے، اس سے پہلے بھی تعیناتی ان کی مرضی کی تھی۔ یہ ایسے بے شرم ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آتے۔ اب تو پوری پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہے اس پوری شامل ہے نا، تو اب بھی اگر یہ شکست کھاتے ہیں تو پھر کس پر ڈالیں گے؟ کیونکہ کرتوت اپنے اچھے نہیں، اور آپ کسی پر ادارے پہ بھی ڈالیں یا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالیں تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی اپنے کرتوت اچھے کرے، عوام کو ڈلیور کرتے آپ تو نہ ایسا مسئلہ بنے، لیکن آپ کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ آپ کندھا ڈھونڈتے ہیں، کندھوں پہ آتے بھی کندھوں پر ہیں، اور ہار بھی جائے تو کسی کے کندھوں پر ڈالنا ہے آپ نے، اپنی شکست تسلیم نہیں کرنی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ابھی تک اچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور ملک کو انہوں نے تباہی کی طرف لے جا چکے ہیں۔ اس ٹائم ملک تباہی کے دہانے پر ہے، اور یہ بالکل سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑھ کے ان کی سن لیں، جتنی مرضی بڑھ کے مارتے چلے جائیں۔ اقبال پارک میں، پنڈی اقبال پارک میں خیمہ بستیاں سج چکی ہیں، اور اس کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ پورے پاکستان کی نظریں جو ہے اس ٹائم پنڈی پر ہیں، کیونکہ پرانے آرمی چیف جا رہے ہیں اور نئے اقتدار سنبھال رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی بہت اہمیت ہے کہ یہ ایک نیا سسٹم آ رہا ہے اور پرانا سسٹم جا رہا ہے۔ وہ اسی طرح کو بھی نیا آرمی چیف آتا ہے وہ اپنی نئی ٹیم سلیکٹ کرتا ہے، اس میں تبدیلیاں کرتا ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ کپتان لے لیں، کرکٹ کی ہسٹری دیکھ لیں، اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ تمام جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی ایک امتحان میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ اور دوسری جانب دور دراز علاقوں سے قافلے پنڈی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور یہ کل راول پنڈی پہنچیں گے، اور عوام کا ایک سمندر ہوگا۔ اور عمران خان جو ہیں وہ قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کریں گے۔ اب انہوں نے سوچنا ہے کہ انہوں نے کیسے ماننا ہے، ماننا تو ان کو پڑے گا۔ اگر یہ لیٹ کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ یہ ڈلیور تو کر نہیں پا رہے، بہتری آ نہیں سکتی، یہ کیونکہ لوگ ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جو لوکل
لیول پر سرمایہ دار ہیں انہوں نے بھی سرمایہ کاری روکی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہا یہاں پر کہ آگے ماحول کیا بنے گا۔ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تاجر ناخوش، انڈسٹریل ناخوش، ان سے عام عوام ناخوش، ان سے کون سا طبقہ ہے جو خوش ہے؟ ان کے اقدامات ہی صرف اپنی ذات کے لیے ہیں، اس لیے عوام کے سمندر کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں، اور یہ طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن طاقت کا استعمال جو ہے وہ ان کے گلے میں پڑ جائے گا اگر انہوں نے استعمال کیا۔ یہ 25 مئی والا اگر انہوں نے دہرانے کی کوشش کی تو یہ ان کے گلے میں پڑ جائے گا، اور انہیں ملک سے بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ عوام جس طرف کھڑے ہوں گے وہی فیصلہ ہوگا، اور عوام کی جو اکثریت ہے وہ سروے بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب عمران خان پنڈی خود پہنچیں گے زخمی حالت میں، تو زخمی شیر کیا کرے گا ان کے ساتھ یہ ان کو بھی پتہ ہے، اس لیے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اور آج فواد چودھری صاحب نے ایک اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اداروں کو سیاسی فیصلوں کا حصہ نہ بنایا جائے، سیاستدان خود بیٹھ کے یہ مسائل حل کریں، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ آپ بھاگتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، پھر اگر کوئی وہ فیصلہ کرتے ہیں، کوئی بیچ بچاؤ کرتے ہیں، تو جس کو تھوڑا سا جو کمزور ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اب بہتر ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے باہر رہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرات ہیں، اور آپ اندازہ کر لیں کہ آگے جا کے انہوں نے دیکھیں کتنے یہ رکاوٹیں ڈالی ہیں، جو ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے حوالے سے اب انہوں نے اتنی دیر سے اجازت دی، پہلے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم اجازت نہ دیں، پھر جب تحریک انصاف نے یہ بات کہی کہ اگر عمران خان پر کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ ہوا یا جہاں اٹیک ہوا تو پھر ذمہ دار ڈپٹی کمشنر ہوں گے، تو اس کے بعد ساتھ اجازت مل گئی۔ آپ ان کا اندازہ کر لیں کہ یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ مخالف جو ہے وہ راستے سے ہٹ جائے۔ میں نے کل خود تسنیم حیدر جو ان کے ترجمان ہیں لندن میں، ان کا خود میں نے بول ٹی وی پر دیکھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ کیسے یہ بھیانک لوگ ہیں، یہ کیسے لوگوں کے قتل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے کل بتایا بول ٹی وی پر، اور میں سن کر حیران رہ گیا کہ یار یہ اتنے گھٹیا لیول پہ جا کے سوچتے ہیں، ان کے نزدیک کسی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف میاں صاحب کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں، آپ مریم صاحب آپ کتنی دیر تک اور زندہ رہ سکتی ہیں، شہباز شریف صاحب کتنی زیادہ دیر تک اور زندہ رہ سکتے ہیں، میں ہوں کتنی زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہوں، کتنی عمر اللہ مجھے دے دے گا، 80 سال دے دے گا، 100 سال عمر دے دے گا، اس کے بعد بھی پھر بھی جانا ہے۔ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرعون کی مثال دی ہے، اور فرعون نے سب سے لمبی حکومت کی ہے، لیکن انجام کیا ہوا آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے، اور آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے اپنا مذاق خود بنوا لیا، پھر کہتے ہیں ہم پر تنقید کرتے ہیں، اور بھائی تنقید نہ کریں تو کیا کریں، آپ کے کام ہی ایسے ہیں۔ آپ نے جو ہے اندازہ کر لیں، انہوں نے لاؤڈ سپیکر پر بھی پابندی لگائی ہے، اور کہا جی لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں ہوگا۔ بھائی جب عوام کا سمندر ہوگا تو کیا ایک بندہ دوسرے بندے کو بتائے گا عمران خان نے یہ کہا، اس کے بعد تیسرے بندہ چوتھے بندے کو بتائے گا؟ کوئی شرم کر لیں آپ کو تو ذرا سی شرم و حیا بھی نہیں ہے کہ جب اجتماع ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ہی خطاب کیا جائے گا، نا مائک کے ذریعے ہی خطاب کیا جائے گا، لیکن آپ اور اس کے علاوہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل 56 نکات انہوں نے بھیجے ہیں ان کو کرنے کے لیے، اس پر عمل درآمد کریں۔ ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور زخمی ٹائیگر جھپٹنے کے لیے تیار ہے، اور ناظرین آپ دیکھیں آگے کہ ان کے ساتھ کل ہوتا کیا ہے۔ کل عوام کا سمندر پنڈی میں ہوگا، اور پھر ان کی ٹانگیں کانپنے کا سسٹم جو شروع ہوگا، پھر اس کے بعد ان کا وویلا چیک کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔